میں دلہن بنی حال میں بیٹھی دلہے کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اچانک سے شور مچا۔ صاحب مجھے برا بلا کہہ رہے تھے کہ یہ منحوس ہے، لڑکا نکاح والے دن بھاگ گیا تھا۔ میرے اپنے بھی مجھے کوس رہے تھے کہ تبھی حال میں بیٹھا ایک شخص اٹھا اور میرے والدین کو نکاح کی پیشکش کی۔ والدین نے بنا جانچ پڑتال کیے میرا نکاح کر کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ لڑکا کالی رنگت کا درمیانے قد کا آدمی تھا۔ دولہے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے کہ تبھی وہ قریب آیا اور ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میں دلہن بنی برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ سبھی مجھے دیکھ کر میری تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تم پر بہت روپ چڑھا ہے۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بے حد تیز تھا۔ جو بھی دیکھتا کہتا تمہارے شوہر کو تم سے بے تحاشا محبت ہوگی۔ آج تو جتنی حسین لگ رہی ہو، تمہارے شوہر کے ہاتھوں تمہاری خیر نہیں۔ اور میں ایسی باتوں پر مسکرا رہی تھی، دل میں جذبات جنم لے رہے تھے۔ بس ایک بار میں نے احسن کی تصویر دیکھی تھی اور اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت نوجوان تھے اور پچھلے 6 ماہ میں نے اتنے خواب سجائے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو احسن کی شکل سامنے آ جاتی تھی۔ 6 ماہ میں نے ان سے غائبانہ محبت کرنے لگی تھی اور دلہن بنی بیٹھی ان کی منتظر تھی۔ میرے ہوش اس وقت اڑنے شروع ہوئے جب وقت گزرنے لگا اور میری برات نہیں آ رہی تھی۔ میرے والد بے حد پریشان تھے اور والدہ بار بار میری ساس کو فون کر رہی تھی، لیکن ان کے گھر سے تو کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی، آخر وہ لوگ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے۔ میرے والد نے میرے چھوٹے بھائی کو ان کے گھر بھیجا تھا تاکہ پتہ کرے کہ کیا وجہ ہے، اور جو وجہ سامنے آئی اس نے تو گویا میری جان نکال کر رکھ دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے، صبح سے ہی گھر میں نہیں ہے، ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ وہ شادی کے موقع پر کہاں جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے، لیکن پتہ نہیں کہاں گیا ہے، ہم اسی کے منتظر ہیں، جیسے ہی وہ آئے گا تو برات لے کر آ جائیں گے۔ احسن کا چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بھائی تو اس رشتے پر راضی نہیں تھے، اماں ابا نے زبردستی رشتہ کیا تھا، اس لیے وہ بھاگ گئے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اماں اسے گورنے لگی، لیکن میرا بھائی سمجھ گیا تھا اب میری برات کبھی نہیں آئے گی۔ جب یہ بات اس نے حال میں آ کر میرے والد کو بتائی تو وہ لوگ وہیں پر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رونا دھونا مچ گیا تھا، سب لوگوں میں منگلونیاں ہونے لگی، کوئی مجھے منحوس کہنے لگا اور کوئی لڑکے والوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ میرے والد کے دل میں بے تحاشا درد اٹھنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر میں برائڈل روم سے باہر آئی، اپنے والد کو سنبھالنے لگی، رونے لگی۔ میری بڑی 2 بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھی، لیکن بجائے ان کے شوہر میرے والد کو سنبھالنے کے مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ ایسی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی جس کی برات واپس چلی جائے۔ الٹا میری بہنوں کو تانے دینے لگے جیسے کہ سارا قصور میرا ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ میرے سب اپنے ہیں جو مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس وقت ایک نوجوان ان مہمانوں میں سے اٹھا تھا جو کہنے لگا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کر لیتا ہوں۔ یہ سنا تھا کہ پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ میرے والد اس نوجوان کو دیکھنے لگے۔ اس کی رنگت اچھی خاصی سانولی تھی، قد درمیانہ تھا، جسم بھرا ہوا تھا، اس کے چہرے کے نقش تک بدلے تھے۔ بظاہر اس نوجوان میں کوئی خوبصورتی نہ تھی، ایک عام سا سانولا سا نوجوان تھا، لیکن میرے والد کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ میرے والد نے یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے، کماتا کیا ہے اور کتنا کماتا ہے، کیا کرتا ہے، بس فوراً کہنے لگے کہ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھول سکتا جو تم ہم پر کر رہے ہو۔ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے تو 6 ماہ احسن کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، جو کہ دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ میں بھلا کیسے اس شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی؟ میرا بابا تو بس میرے مسئلے کا ایک ہی حل نظر آتا تھا کہ کوئی بھی آئے اور مجھے اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جائے تاکہ ان کی عزت رہ جائے۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہو بے شک ہو جائے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ روتے ہوئے احتجاج وہ میں نے قبول کیا تھا، اور جب اس کے ساتھ رخصت ہو کر باہر آئی تو پیلے رنگ کی ٹیکسی دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس نے ٹیکسی کا فرنٹ گیٹ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا دل تھا کہ جیسے کسی میں مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا اور یہاں شادی پر اٹینڈ ہونے والے مہمانوں کو چھوڑنے آیا تھا، اور ان مہمانوں نے اسے روک رکھا تھا کہ واپسی بھی وہ اسی ٹیکسی پر واپس جائیں گے، اس لیے انہوں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو ہال کے ایک کونے والے ٹیبل پر بٹھا دیا تھا تاکہ میری شادی کا کھانا وہ بھی کھا کر جائے۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے گھر کے اندر جانا پڑے گا۔ ایک پسماندہ سے علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے باہر وہ ٹیکسی کھڑی ہوئی۔ فرنٹ سیٹ سے اتر کر اپنے گھر کا تالا کھولنے لگا، پھر میری سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ میں کسی بے جان مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی۔ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو گھر کیا تھا،
बस सर छिपाने की जगह थी। सीमेंट का बना हुआ सेहन था जो कि बहुत छोटा था। इसके एक तरफ छोटा सा बावर्ची खाना बना हुआ था, सामने एक ही कमरा था। जब इसने मेरा हाथ थामा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई यूं मेरी जिंदगी में आ सकता है। आज साथी तौर पर वो भी ऐसा शख्स जिसे मैं देखना भी पसंद ना करूं, वो मेरी जिंदगी का हकदार बन जाएगा। इसके सामने हाथ में मुझे मेरा हाथ बिल्कुल बेमानी लग रहा था। मेरे आंसू टिप टिप बहने लगे क्योंकि मेरा जवाबत इससे ज्यादा ना था। मैं रोने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया जहाँ एक साफ सुथरी चादर एक पुराने से पलंग पर बिछी हुई थी। वो पलंग डबल बेड से छोटा था, दीवार गिरे अलमारी थी और छोटा सा ड्रेसिंग टेबल और दीवार पर एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था। और छोटे से कमरे में बस इतनी सी चीजें आ सकती थी। मैंने एक नजर इस कमरे पर डाली और मेरी आंखों में आंसू रवानगी से आने लगे। कितनी बदकिस्मत थी मैं और कितना बुरा नसीब लेकर पैदा हुई थी। अभी कुछ घंटे पहले मैं खुद को खुश नसीब समझ रही थी। मेरी बहनें मुझ पर शक कर रही थी कि रबीना का रिश्ता तो हम तीनों बहनों में से सबसे अच्छा घर में हो रहा है और इसका शोहर भी हम दोनों के शोहरों से ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ देर पहले मैं खुद पर गुरूर अतरार कर रही थी। इसका हकदार एक ऐसा शख्स होगा। इसने मुझे बेड पर बिठा दिया, कहने लगा आपके लिए पानी लेकर आऊं। मैंने असबाब में सर हिला दिया। वो फौरन से कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब अंदर आया तो एक गिलास पानी मुझे पकड़ा दिया। स्टील का गिलास देखकर मुझे याद आने लगा कि आज तक मैंने कभी स्टील के गिलास में पानी नहीं पिया था। मैं अपनी तीनों बहनों में बेहद खूबसूरत थी और नखरा भी मुझ में बहुत ज्यादा था। आज तक मैंने बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि मैं कहती थी कि बर्तन धोने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। कभी रोटी नहीं बनाई थी कि इतनी गर्मी में मेरा रंग खराब हो जाएगा, मेरा खूबसूरत चेहरे पर दाने बन जाएंगे। अगर मेरा कोई बहन भाई मुझे स्टील के गिलास में पानी देता तो मैं गिलास पकड़कर जमीन पर पटक देती कि मेरे लिए हमेशा शीशे का गिलास लाया करो। मैंने इसके हाथ से स्टील का गिलास पकड़ा, बस 2 घूंट पानी पिए थे और वापस इसे पकड़ा दिया। इसने पानी का गिलास एक तरफ रखा और मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बस बहुत बुरा हुआ है। मैं तो दिल में सोच तो ठीक ही रहा था, मेरे साथ ये निकाह होकर बहुत बुरा हुआ था। मेरा बाप निकाह करने से पहले देख तो लेता कि वो अपनी हसीना जमील खूबसूरत बेटी किसको दे रहा है। अरे अगर ऐसा भाग गया था तो जरूरी तो नहीं था कि मैं कुंवारी बैठी रह जाती। मेरे लिए कोई और भी अच्छा सा रिश्ता आ सकता था। पकड़कर मुझे एक से टैक्सी ड्राइवर के साथ ब्याह दिया। मेरे आंसू तो यूं रवां थे कि खुश्क होंगे। वो कहने लगा बस भी कर दे, आपको रोना देखकर मुझे दुख हो रहा है। मैंने सोचा तभी तो दुख होगा, तुम्हारी आज की रात जो जाया हो जाएगी। तुमने तो सोचा होगा मैं जल्द अपना रोना बंद करूं ताकि तुम मेरे साथ अपनी रात हसीन बना सको, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं कुछ अरसा इसके साथ ऐसा यूं ही जिंदगी गुजारूं और फिर इसके खिलाले करूं, वापस अपने मेके चली जाऊं। मैं इस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। इस नौजवान का नाम अली था। निकाह के वक्त तो मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं गायब दिमाग से बैठी हुई थी। बस अब्बा को इसी वक्त अपनी इज्जत को पास रखना था और मैंने बली का बकरा बनाने के लिए मिल की थी, इसलिए मुझे नहीं पता था कि इसका क्या नाम था। इसने 500 के नोट मेरे हाथ पर रखे, कहने लगा ये आपका हक मेहर है। 4 टोटल 5000 थे। फिर मुझे याद आया कि एहसन की वालदा कह कर गई थी कि हम 10 तोला जेवर हक मेहर में लिखवाएंगे। मेरी आंखों से आंसू गिरकर इन पैसों पर गिरने लगे। मैंने वो पैसे एक साइड पर रख दिए। मैंने कहा बात सुने। वो कहने लगा जी कहे। मैंने कहा मैं अभी किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहने लगा मैं जानता हूँ कि आप ज़हनी तौर पर अभी तक किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जो आपका हक है वो तो मुझे देना ही है। ये कहकर इसने अपना तकिया उठाया और अपना लिहाज और कमरे से बाहर चला गया। फरवरी का महीना था, इसलिए गर्मी नहीं थी। मैं बेड पर लेट गई, लेकिन इस अरसी लिबास में सोना मेरे लिए आसान काम नहीं था। मैंने अपने जेवर रोते हुए उतारे थे, फिर अपना दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया। अलमारी खोलकर देखी तो वहां सिर्फ मर्दाना कपड़े थे, लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी थी। मैंने एक शख्स का एक जोड़ा निकाला और वो पहन लिया और बेड पर लेट कर सो गई। सुबह फजर की अज़ान मुझे सुनाई दी थी, लेकिन मैं नींद में थी। फिर ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आया हो। मैंने अपनी आंखें बामुश्किल खोल कर देखी तो वो शख्स कमरे में मौजूद वाशरूम में वजू कर रहा था। इसके बाद एक नज़र मुझे देखकर जेब से अपनी टोपी निकाली और कमरे से बाहर चला गया। अब तो मैं जाग चुकी थी, इसलिए सोचा कि नमाज ही पढ़ लेनी चाहिए। मैंने उठकर वजू किया, फजर की नमाज पढ़, लेकिन जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो सिसकियों से रोने लगी कि आखिर मैंने अब कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था जो मेरी शादी इस शख्स से होगी जो मुझे एक आंख भी अच्छा नहीं लगता। इस नौजवान में कोई भी तो खूबी नहीं थी।
اور میں نے تو ہمیشہ ایک خوبصورت نوجوان کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے جو کہ بری طرح سے چکنا چور ہو چکے تھے اور اس کی پرچھائیاں مجھے اپنی آنکھوں میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح جب وہ ٹیکسی چلانے کے لیے باہر نکلنے لگا تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے فریج میں کھانے پینے کا سب کچھ رکھ دیا ہے، آپ کو جو بھی بنانا ہو آپ پکا سکتی ہیں۔ میں خاموشی سے ہو کر بیٹھ گئی تھی، اس کا چھوٹا سا گھر دیکھنے لگی۔ میرے ماں باپ نے تو مجھے پلٹ کر پوچھا تک نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ میں جب بھی اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرتی مجھے رونا آنے لگتا تھا۔ بار بار میں اپنے رب سے ایک ہی سوال کرتی تھی کہ میرا کیا قصور تھا جب میری شادی ایسے شخص کے ساتھ ہوگی۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو میں نے بس دال ہی بنائی تھی۔ اس نے چپ چاپ وہ دال کھائی اور چند شاپر میری طرف بڑھا دیے۔ کہنے لگا اس میں کچھ خواتین کے کپڑے ہیں، پہننے کے لیے مجھے زیادہ اندازہ تو نہیں تھا، اس لیے جو سمجھ میں آیا میں لے آیا ہوں۔ 2 دن سے آپ نے میرا لباس پہنا ہوا ہے اور اس ہولیے میں آپ کو باہر نہیں لے جا سکتا۔ پھر کہنے لگا ایک شاپر میں برقع بھی ہے، اسے پہن لیجئے گا۔ میں نے کہا مجھے عادت نہیں ہے۔ کہنے لگا ڈالیں گی تو ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے، نہ ہی میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ میں نے بڑی بے رخی سے جواب دیا تھا۔ پھر میں کچن میں آ گئی، برتن دھوئے اور ویسے ہی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہی شاپر جو باہر رکھے ہوئے تھے اندر لا کر رکھ دیے۔ کہنے لگا کہ ان کپڑوں میں سے ایک مہرون کلر کا جوڑا بھی ہے، وہ پہن لیجئے گا۔ یہ سن کر میرا دل حلق سے باہر آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ شاپر کھول کر دیکھا تو ایک ہلکا پھیکا سا فینسی سا جوڑا تھا جس کا کلر مہرون تھا اور اس کے ہاتھ میں مہرون چوڑیاں بھی تھی، مہرون کلر کی لپسٹک بھی تھی۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے جری سی آنے لگی تھی۔ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں بنا سکتی۔ کہنے لگا اب تو کافی دن گزر چکے ہیں۔ میں نے کہہ دیا دیکھیں میری بات سنیں، مجھے آپ پسند نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، جو کچھ ہوا وہ حادثاتی طور پر ہوا تھا۔ کہنے لگا میں جانتا ہوں سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو تو چکا تھا۔ آپ کو میرے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور رہی بات محبت کی تو محبت ہمیشہ شادی کے بعد ہی ہوتی ہے۔ آپ اسے پہن لے، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے میں آئے اور مجھے اسی پرانے پلے میں دیکھ کر کہنے لگا آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا کہ میں آج سے محبت نہیں کرتی، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ بڑے غصے سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو اپنی عزت اس لیے نہیں بنایا تھا کہ میں آپ کو چھوڑوں، سب کے سامنے انسان چھوڑنے کے لیے نہیں بنایا تھا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک مجبوری تھی۔ پلیز اب اس رشتے کو اپنے سر پر سوار مت کرے۔ میرا اور آپ کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ اچھی خاصی تعلیم یافتہ ہوں، نوکری کر کے اپنا گزارا کر سکتی ہوں۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں۔ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے فیصلہ چاہیے، دے سکتے ہیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ یہ میری بات سن کر وہ واپس باہر چلا گیا۔ اگلے روز میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب سامنے سے کسی کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے کہا دیکھو، ایک خوبصورت نوجوان سامنے چھت پر کھڑا مجھے اشارے کر رہا تھا، اپنی انگلیوں کے اشارے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بے حد خوبصورت ہوں۔ حالانکہ یہ حرکت غیر اخلاقی تھی، لیکن وہ نوجوان کافی ہینڈسم قسم کا تھا۔ پھر اشارے سے اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔ میں نے انگلیوں کی اشارے سے اسے اپنا نمبر دے دیا۔ اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ علی اندر داخل ہوا اور وہ نوجوان بھی اپنی چھات سے نیچے اتر گیا۔ دوسری نظر علی نے اس چھت پر ہی ڈالی تھی۔ مجھے کہنے لگا یہاں مت بیٹھا کرے، سامنے بہت ہی چڑچڑے قسم کے نوجوان رہتے ہیں، کام دھندہ ہے نہیں، محلے کی لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا جو بھی کرتے ہیں میرا تو وقت گزر ہی جائے گا، کم سے کم شکل و صورت میں علی سے تو کئی درجے بہتر ہے۔ میں نے اب روز کا معمول بنا لیا تھا، جیسے ہی علی باہر جاتا میں اس لڑکے سے اشارے میں بات چیت کرنے لگتی۔ ایک بار تو رات کے وقت اس کا فون آ گیا، کہنے لگا جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تو تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، تم اس کالے سے بدصورت ڈرائیور کی بیوی ہو۔ پتہ نہیں کہ اتنی خوبصورت اسے بیوی کیسے مل گئی، لیکن تمہارے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوگی ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ہے، زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، تمہاری ہر خواہش میں پوری کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو میں تم سے صرف فون کی حد تک تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، کیونکہ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم صرف بات چیت تک ہی اپنا تعلق رکھیں گے۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی، کیونکہ اب تو مجھے اپنا دل لگانا تھا، اور اس ڈرائیور سے تو میں نے اپنا دل ہی نہیں لگا سکتی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے فون پر بات چیت کرنی شروع کر دی۔ وہ میری بہت تعریف کرتا تھا، کہنے لگا کہ میں نے آج تک تم جیسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی،
और मैं इसकी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती थी। मेरा शोहर वैसे भी मेरे कमरे में नहीं सोता था, बाहर चारपाई पर जाकर लेट जाता था। मुझे बस ये करना होता था कि इसके कपड़े ये लिस्ट करने होते थे। ऐसे करती थी और ना ही इसके करीब आती थी। ज्यादातर वो लड़का मुझसे रात को बात करता था। इसका नाम फहद था, नाम भी अच्छा था। एक बार कहने लगा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, रोज तो देखते हो। कहने लगा, वैसा नहीं, करीब से ऐसा करते हैं, किसी होटल या रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। मैंने कहा, ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। कहने लगा, जब प्यार किया तो डरना क्या। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस बातें करती हूँ। कहने लगा, वो भी करने लगोगी। कहने लगा, मुझ में क्या कमी है, अच्छा खासा तो हूँ। मैंने कहा, हाँ अच्छे खासे खूबसूरत हो, लेकिन कमाते तो कुछ नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, सिर्फ खूबसूरती से गर्ज होना चाहिए और वो मेरे पास है। मैंने कहा, खाली पेट इश्क अच्छा नहीं लगता, अगर तुम कुछ करने लग जाओ तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। कहने लगा, एक ड्राइवर की बीवी होकर तुम्हारे इतने नखरे हैं। मैंने कहा, मैंने आज तक ऐसे अपने करीब नहीं आने दिया। मेरी ये बात सुनकर कहने लगा, मैं कैसे यकीन कर लूं। मैंने कहा कि मैं तुमसे कह तो रही हूँ। कहने लगा, सबूत दो इस बात का। मैंने कहा, मैं ऐसा सबूत कैसे दे सकती हूँ। फिर हंसकर कहने लगा, वो भी तुमसे एक दिन ले लूंगा। मैंने कहा, देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरे साथ हद में रहकर बात किया करो। कहने लगा कि मोहब्बत में सब कुछ जायज है, कटी पतंग की तरह तुम खुद मेरे पास आओगी। मैंने क्या सोचते तुम्हारे। कहने लगा, देख रहे ना, मेरी कई बातों में बड़ी कशिश होती है और किसी शमा की तरह फैलने लगती है, फिर नहीं देखती कि गुनाह क्या है और सवाब क्या है। मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसी हरकत नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा कि अगर ऐसी ना होती तो अपने शोहर को कभी ना इनकार करती, इसे कबूल कर लेती, अपनी किस्मत का समझकर इसे अपना लेती, कि ये समझ लेती कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसे ही बनाया था। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कब तक तुम खुद को इन ख्वाहिशात से दूर रख सकती हो। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी आग लगा दूंगा कि तुम किसी पके हुए फल की तरह मेरे दामन में आओगी और खुद मुझसे कहोगी कि फहद मुझे अपनी मोहब्बत से शराब कर दो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इसकी बातें बड़ी बुरी लगी थी। मैंने फोन बंद कर दिया। अगले रोज अली मुझसे कहने लगा कि तैयार रहना, हम खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाएंगे। मैं तैयार होगी। काफी दिन से बाहर नहीं गई थी, इसलिए सोचा कि खाना खाने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खाने के लिए गए, वहां पर लोग हमें देख रहे थे। हालांकि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन मुझे अच्छे खासे रेस्टोरेंट में लेकर आया था। एक कोंडे वाले टेबल में इसने मुंतखब किया था ताकि मैं आराम से खाना खा सकूं। वहां इसने मुझे बरीक सोने का छल्ला भी दिया था। कहने लगा, ये नरमाई का तोहफा समझ कर रख लो। बेशक ये ज्यादा कीमती नहीं था, लेकिन इसका दिल रखने के लिए पहन लिया। कहने लगा, बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया। खाने का मेन्यू कार्ड इसने मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैंने कहा, तुम अपनी हैसियत के मुताबिक जो चाहे मंगवा लो। मेरे लहजे में अब बेहकार कहने लगा कि ये दावत मैंने तुम्हारे लिए की है, जो चाहे मंगवा लो। इसकी बात सुनकर मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। मैंने कहा कि तुम मेरी दावत अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहने लगा कि तुम जो मंगवाना चाहो मंगवा लो, मेरी जेब में इस वक्त बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, वही तो मैं इस रेस्टोरेंट में लाया हूँ। शायद इसने पहले 2-4 महीने की अपनी सारी जमा पूंजी आज ही उड़ानी थी। मैंने ऑर्डर कर दिया। खाना मैंने खूब सीर होकर खाया था, क्योंकि सब चीजें मेरी पसंद की थी। लेकिन आइसक्रीम खाते हुए थोड़ी सी आइसक्रीम मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैंने वॉशरूम में अपना दुपट्टा धोने के लिए चली गई, लेकिन जैसे ही वॉशरूम में बाहर से आई, वहाँ एक नौजवान खड़ा था। मुझ पे फिक्रे कसने लगा, तंग करने लगा। मैंने इसे खड़ी खड़ी बातें सुना दी, लेकिन मैं नहीं जानती थी वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे वॉशरूम में ही ले जाएगा। मैंने चलाना शुरू किया तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और वॉशरूम में मेरे साथ नजेबा हरकतें करने लगा। इस तरह अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुला था। सामने अली खड़ा था। ये सब देखकर इसकी आंखों में तो जैसे खून सा उतरा था। वो फौरन से मेरे पास आया और इस लड़के को इसने इतना मारा कि मार मार कर लहूलुहान कर दिया। बहुत से लोग वहां जमा हो गए। रेस्टोरेंट का मैनेजर तक आ गया था। फिर इसने इस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। पहली बार मैंने अली को इतने गुस्से में देखा था। घर आते मैंने देखा कि इसका हाथ काफी जख्मी हो चुका था। इस लड़के ने भी अली को मारा था। इसके होंठ के करीब जख्म भी था। पहली बार मुझे इसका एहसास हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी लड़के की। कहने लगा कि शुक्र करो मैंने इसे जान से नहीं मार दिया। अगर वहां का अमला और मैनेजर ना पहुंचता तो वो लड़का मेरे हाथों से मर जाता। मैंने कहा कि इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे, पता नहीं मैं इससे क्या सुनना चाहती थी। कहने लगा, तो कि तुम मेरी इज्जत हो, और लानत है ऐसे मर्द पर जो अपनी इज्जत की हिफाजत न कर सके, और लानत है ऐसी औरत पर जो अपने शोहर के होती हुई गैर मर्द के सामने अपने आप को 2 टके का करके पेश कर दे, और जो हुस्न इसके शोहर के अलावा गैर मर्दों के लिए हो और इसकी गंध की तरह होता है। जो हर मक्खी अगर मुंह मारती है और तुम देख सकती हो कि हमेशा गले सड़े फल पर मक्खियों का जो मट्टा होता है। औरत के हुस्न की मिसाल भी ऐसी है।
اگر اس کے شوہر کے محض ہو رہے ہوں تو کسی قیمتی اثاثے کی طرح ہے، ورنہ گلے سڑے پھال کی طرح ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تم میرے لیے بہت قیمتی اثاثہ اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی تم پر بری نظر ڈالے، اس لیے میں تمہارے لیے برقع لایا تھا، تم پہنو گی تو تمہیں اچھا لگے گا، تم خود کو محفوظ سمجھو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج پھر سے فہد کی کال آئی تھی لیکن مجھ سے بات نہیں ہو پائی تھی، پتہ نہیں کیوں کہ علی کی بات میرے کانوں میں گونجی۔ پھر ایک دن علی میرے لیے پھولوں کے گجلے لایا جو میں نے مسکرا کر اپنی کلائیوں میں پہنے تھے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا بہت قیمتی ہونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے انمول کر دیں گے؟ میرے سوال پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ علی کی محبت نے مجھے کیسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگی تھی کیونکہ علی بھی نماز کا عادی ہے۔ میں پردہ کرنے لگی ہوں کیونکہ علی کو پسند ہے۔ پاکیزہ رشتے کی کشش کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور گناہ کی کشش کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور گناہ کے بعد انسان کو خود پر گناہ کا بوسہ ہمیشہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اور میں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے علی جیسا شوہر ملا۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمجھواز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اور کے محض ہو رہے ہوں تو کسی قیمتی اثاثے کی طرح ہے، ورنہ گلے سڑے پھال کی طرح ہے۔ پھر کہنے لگا کہ تم میرے لیے بہت قیمتی اثاثہ اس لیے میں برداشت نہیں کر سکتا کوئی تم پر بری نظر ڈالے، اس لیے میں تمہارے لیے برقع لایا تھا، تم پہنو گی تو تمہیں اچھا لگے گا، تم خود کو محفوظ سمجھو گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج پھر سے فہد کی کال آئی تھی لیکن مجھ سے بات نہیں ہو پائی تھی، پتہ نہیں کیوں کہ علی کی بات میرے کانوں میں گونجی۔ پھر ایک دن علی میرے لیے پھولوں کے گجلے لایا جو میں نے مسکرا کر اپنی کلائیوں میں پہنے تھے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا بہت قیمتی ہونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے انمول کر دیں گے؟ میرے سوال پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ علی کی محبت نے مجھے کیسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگی تھی کیونکہ علی بھی نماز کا عادی ہے۔ میں پردہ کرنے لگی ہوں کیونکہ علی کو پسند ہے۔ پاکیزہ رشتے کی کشش کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور گناہ کی کشش کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور گناہ کے بعد انسان کو خود پر گناہ کا بوسہ ہمیشہ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اور میں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے علی جیسا شوہر ملا۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمجھواز کہانی اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔